الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام برادران اسلام، ہر انسان چار حالات سے گزرتا ہے۔ چار حالتیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے سابقہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلی حالت جو ہے وہ نعمت کی حالت، خوشی والا حال، اور دوسری حالت مصیبت والی ہے، تکلیف والی، پریشانی والی، جس کو غم کا حال کہتے ہیں۔ ایک خوشی کا حال ہو گیا اور ایک غم کا حال ہو گیا۔ اور تیسری حالت اطاعت والی ہے، انسان کبھی فرما برداری میں، اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور چوتھی حالت معصیت والی ہے، نافرمانی والی، گناہ والی۔ یہ چار حالتیں ہیں، نعمت، مصیبت، اطاعت اور معصیت۔ چار حالت ایسی ہے کہ ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک حال ہوتا ہے، اس کا اندازہ خود وہی انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ان چاروں میں سے میرے اوپر کون سا حال طاری ہے یہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ آیا نعمت والا ہے یا مصیبت والا ہے، یا اطاعت والا ہے یا معصیت والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ میں کا ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ ان چار حالتوں میں سے کس حالت میں، نعمت میں ہے یا مصیبت میں ہے یا طاعت میں ہے یا معصیت میں ہے۔ تو یہ چار حالتیں ہیں، اور ہر حالت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ نعمت کا تقاضا شکر ہے، مصیبت کا تقاضا صبر ہے، طاعت کا تقاضا اللہ کے فضل کا مشاہدہ ہے، اللہ کی توفیق کا مشاہدہ ہے، اور معصیت کا تقاضا اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا مشاہدہ ہے۔ چاروں حالتیں ہیں اور چاروں حالتوں کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ انسان سب سے پہلے تو اس حالت کو سمجھے کہ میرے اوپر کون سا حال طاری ہے، اس کے بعد اس حال کا کیا تقاضا ہے اس کو سمجھے، اور تقاضے کو سمجھنے کے بعد اس تقاضے کو پورا کرے۔ انسان نے اگر
حالت کو سمجھ لیا، حالت کے تقاضوں کو سمجھ لیا اور تقاضے کو پورا کرنے کے اوپر انسان آمدہ ہو گیا تو وہ انسان کامل انسان ہے، وہ انسان اللہ کا ولی ہے اور کامل ولی ہے، وہ انسان ایک صالح اور نیک آدمی ہے اور کامل درجہ کا اس کے اندر صلاح ہے۔ لیکن حالت کو سمجھنا پڑے گا کہ میں کس حالت میں ہوں۔ حالت کو سمجھنے کے بعد اب میرے اوپر اس حال کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور تیسرے نمبر پر اس تقاضے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو وہ انسان مقبول انسان ہے، وہ انسان کامل انسان ہے، وہ انسان اللہ کا ولی ہے اور صالح اور نیک انسان ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان کے اوپر چاروں حالت برابر، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ سب سے پہلی ابتدا جو ہے یہ نعمت سے ہوتی ہے، نعمت والا حال۔ ہر وقت انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، بلکہ جس وقت انسان اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت سے اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر شروع ہو گئی تھی۔ ماں کے پیٹ میں انسان جب ہوتا ہے اور جب اللہ پاک اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے، وہ جاندار جسم بن جاتا ہے، اس کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ پاک ناک کے ذریعے سے اس کو غذا پہنچاتے ہیں، ایک راستہ۔ لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام پہلے سے کر دیتے ہیں۔ پیٹ کے اندر ایک ناک کے ذریعے سے ایک راستے سے اس کو روزی پہنچ رہی تھی، اب دنیا میں آتے ہی اللہ پاک نے اس کے لیے 2 راستے جاری کر دیے۔ ماں کی دونوں چھاتیوں کے اندر اللہ پاک نے دودھ پیدا کر دیا۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے وہاں تک ماں کی چھاتی کے اندر دودھ نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دنیا میں اس کا انتظام کرتے ہیں، وہیں سے نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آگے چل کر جب انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس لائق ہو جاتا ہے بچہ کہ اب اس کو روٹی چبانے کی ضرورت ہے، چاول چبانے کی ضرورت ہے، اشیاء کو چبانے کی ضرورت ہے، تو خود بخود قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے اس بچے کو انسان کو دانت دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سلسلہ نعمتوں کا شروع ہے۔ لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ مصیبت کو جلدی وہ اخذ کر لیتا ہے، تکلیف کو جلدی پکڑ لیتا ہے، لیکن نعمتیں انسان کو بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہزار ہاں ہزار، کروڑ ہاں کروڑ اللہ کی نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی وہ بندہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دے دی ہے، بہت کم کہتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی مصیبت آ گئی اور تھوڑی سی تکلیف آ گئی، اب شکایت شروع ہو جاتی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اللہ پاک کو شکایت پسند نہیں، تو انسان سب سے پہلے اپنے اوپر طاری ہونے والے حال کو سمجھے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ اگر انسان دماغ سے سوچنے لگے گا تو مصیبت کم نظر آئے گی، نعمت زیادہ نظر آئے گی۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نعمتیں نظر آئے گی۔ اور بعض نعمتیں تو ایسی ہے کہ جس کو ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے، ہمارا خیال بھی اس تک نہیں جاتا کہ یہ اس کو نعمت کہتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اور اللہ کا نبی جن چیزوں کو نعمت کہتا ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں
کہ اکثر لوگ اس سے دھوکے میں پڑے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمت ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا الصحت، تندرستی، تن یعنی بدن، اور درست یعنی بدن کا صحیح سالم ہونا۔ تندرست یعنی بدن صحیح سالم ہے، بدن کے اندر کوئی روگ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تندرست۔ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ الصحت، صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دنیا کے اکثر لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جب تک بیماری نہیں آ جاتی ہے وہاں تک وہ صحت کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور آج کا کام کل پر ٹالتے رہتے ہیں، کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے۔ اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ اچانک آدمی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ صحت کو یاد کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس تندرستی تھی، صحت تھی، میں بیمار نہیں تھا، اس وقت یہ کام کر لیتا تو میرے لیے بہت مفید تھا۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اس کو تو بیمار آدمی ہی بتا سکتا ہے، صحت مند نہیں بتا سکتا۔ جو لوگ ہسپتالوں کے اندر پڑے ہیں، گھروں میں پڑے ہیں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہی لوگ صحت کو بیان کر سکتے ہیں کہ صحت کا معنی کیا، تندرستی کس کو کہتے ہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں، ہم میں کا کوئی شخص اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصحت والفراغ، پہلی چیز صحت، تندرستی، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک الصحۃ، کہ اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، صحت بہت بڑی۔ لیکن آج صحت کی اتنی ناقدری کی جاتی ہے، اتنی ناقدری کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن جس وقت صحت خراب ہو جاتی ہے اور صحت ختم ہو جاتی ہے پھر آدمی روتا پھرتا ہے، پھر وہ صحت اس کو جلدی واپس نہیں ملتی۔ تو ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ایک چیز اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ایک چیز اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ اللہ کے عذاب سے آدمی کو بچا لیتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے، اگر تم قدردان بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان والے بن جاؤ تو پھر اللہ تم کو کیوں عذاب دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ناشکری اور بے ایمانی یہ دو چیزیں عذاب کو لانے والی ہیں، اسی لیے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنے رہو، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے رہو اور تم ایماندار رہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ناشکری اور بے ایمانی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے وقت اللہ کی نعمتوں کو سوچیں کہ میرے اوپر کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کے شکریہ کی وجہ سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور نعمت بڑھتی بھی ہے۔ میں نے خطبہ میں شروع میں آیت پڑھی لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے لازیدنکم، ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ تو نعمتیں اس وقت بڑھتی ہے جبکہ باقی بھی رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شکر کرنے کی وجہ سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور نعمت کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، نعمت بڑھتی بھی ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے اوپر
طاری ہونے والے حال کو سمجھے کہ اس وقت میں کس حال میں ہوں، آیا نعمت والا حال ہے یا مصیبت والا حال ہے یا طاعت والا حال ہے یا معصیت والا حال۔ تو سب سے پہلے حال کا تقاضا اگر نعمت کے اندر ہے، اور بے شک ہر انسان اللہ کی نعمتوں میں ہے، تو اس کا تقاضا ہے شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ اور دوسرا حال، اگر اللہ نے کوئی تکلیف دی، کوئی پریشانی دی، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو اس حال کا تقاضا ہے صبر۔ صبر کرنے کی وجہ سے اجر بڑھتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تو دوسرا حال اگر ہمارے اوپر ہے مصیبت والا، تکلیف والا، اس وقت ہم صبر کریں اور اللہ کی جو نعمت ہمارے اوپر ہے اس کو سوچیں گے، تو پھر ہماری تکلیف خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے، اور ایسا شخص جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا بیچارہ مصیبت ہی مصیبت، پیروں سے لنگڑا ہے، ہاتھ سے لولا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، کان سے بہرا ہے، کوئی عضو صحیح سالم نہیں، ایک دم معطل اور بیکار۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ باری تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ذرا میرا تذکرہ کرو، میرے بارے میں اللہ سے پوچھو کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ نہ میرے پیر صحیح سالم ہیں، نہ میرے ہاتھ صحیح سالم ہیں، نہ آنکھوں کا ٹھکانہ ہے، نہ کان کا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا فلاں بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کا جو خون اور پیپ جمع ہو کر کے جس نالی سے بہے گا، اور جب اس کو بند کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس نالی کو تمہارے ذریعے سے ہم بند کر دیں گے اور بجھ لگا دیں گے۔ آدمی کو سن کر کے کتنی تکلیف ہونی چاہے، کتنا پریشان ہونا چاہے کہ جہنم کے اندر وہ بھی جہنمیوں کا خون اور پیپ جس نالی سے بہہ رہا ہے، اس نالی کے اندر جب اس کو بند کرنے کی ضرورت پڑے تھی مجھے وہاں ڈال دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے اس بندے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کا جب خون اور پیپ جس نالی سے بہتا ہے اس کو بند کرنے کی ضرورت پڑے تو میں وہاں اس کو استعمال کروں گا۔ یہ سن کر کے وہ خوشی کے مارے کودنے لگا، اچھلنے لگا، اوہ اللہ کا شکر ادا کیا، واہ واہ میرے رب نے مجھے اپنے اس کام کے لیے پیدا کیا۔ حقیقت یہ نہیں تھی، اس کام کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کی آزمائش تھی کہ یہ خبر سن کر کے میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے القاء ہوا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس بندے کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، تو آزمائش کے لیے میں نے کہا تھا۔ میرے نزدیک اس بندے کا بہت بڑا عالی مقام ہے، میرا ولی ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ولی ہے۔ بعد میں ان کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقامات پر ان کو جو ہے کامیاب کیا، فائز کیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ۔ آج ہمارے اوپر کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، بارش کی طرح برس رہی ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہم تمام کو اپنی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہاں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری یہ عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ بندہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرے اور پھر
اللہ کی نافرمانی کریں، یہ تو اللہ کے غضب کو ڈھانے والی چیز، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز۔ اس لیے 4 حالتوں میں سب سے پہلی حالت کو میں نے بیان کیا، نعمت والی حالت۔ انسان کے اوپر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں انسان اس کو سوچے، سوچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر، تو نعمت باقی بھی رہے گی اور نعمت بڑھتی بھی رہے گی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ مصیبت، تو مصیبت کے اندر صبر کر۔ اور مصیبت بعض وقت جو ہے انسان کو انسان کے لیے رفع درجات کا سبب بن جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی انسان کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے، ہاں، مرض بیماری بھی ایک نعمت ہے، تکلیف بھی ایک نعمت ہے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی، شیخ الطریقت، شیخ العرب والعجم، جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ کے اندر مجلس ہو رہی تھی، بڑے بڑے علماء موجود تھے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو بیان کر رہے تھے کہ مصیبت بھی، بیماری بھی ایک نعمت ہے، اس کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ نعمت تو نعمت سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیماری عام طور پر اس کو کوئی نعمت نہیں سمجھتا ہے۔ تو مولانا بیان کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بہت بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں، مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، بے قرار ہوں، بے چین ہوں۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ حضرت تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، مصیبت بھی ایک نعمت ہے، اور جب یہ بندہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے مولانا کہیں گے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما، اس کی بیماری کو ختم فرما، تو یہ تو نعمت کے ختم ہونے کی دعا ہوئی۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی مصیبت نعمت ہے، اس کو باقی رکھ، تو میرا بندہ تو اور پریشان ہو جائے گا۔ میں دل میں سوچنے لگا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی دعا فرمائی جو ہم سب کے لیے ایک تعلیم ہے، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاتھ اٹھایا اور زور سے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ، بیماری بھی تیری ایک نعمت ہے اور صحت اور تندرستی بھی تیری ایک نعمت ہے۔ تیرا یہ بندہ کمزور ہے، مرض والی، بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تو اپنے فضل سے اس مرض والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اشکال کا جواب بھی ختم ہو گیا، اس بندے کے لیے دعا بھی ہو گئی۔ اس لیے ہم بھی دعا کریں کہ بھائی بیماری کو مانگنا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے اگر کوئی مرض آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو صبر بھی کرنا ہے اور اللہ سے اس طریقے سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، بیماری بھی تیری واقعی ایک نعمت ہے، لیکن اس مرض والی نعمت کو میں کمزور ہونے کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اے اللہ تو اپنے فضل سے، کرم سے اس مرض والی نعمت کو صحت والی نعمت سے مبدل فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔